باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 91 سے لے کے 94 تک ترجمہ جاری ہے کہ انما یرید، صرف شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور کینے کو ڈال دے، جوئے سے اور شراب سے بھی اور جوئے سے بھی تمہارے درمیان کینہ۔ بس شیطان جوئے اور شیطان شراب سے، شیطان انسانی تعلقات کو ختم کرتا ہے، مراد یہ ہے انسانی تعلقات کو ختم کرتا ہے، انسانی تعلقات خراب کر دیتا ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے انسانی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، کینہ اور دشمنی جنم لیتی ہے، کینہ اور دشمنی جنم لیتی ہے۔ اول وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، دوم خدا سے بھی تعلق کو خراب کر دیتا ہے۔ ان دونوں جوئے سے اور شراب سے خدا سے، ذکر خدا سے بھی دور کرتا ہے، خدا سے تعلق بھی خراب کرتا ہے۔ وہ روکتا ہے اس جوئے اور شراب کی وجہ سے، ذکر خدا سے، نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم سب باز آ جاؤ گے؟ کیا تم جوئے اور شراب کو ترک کرو گے؟ کیونکہ وہ یاد خدا سے، اطاعت خدا سے تمہیں روکتا ہے۔ یاد خدا، اطاعت خدا بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اطاعت خدا آ رہا ہے، ملائیں گے تو ذکر اللہ سے مراد اطاعت خدا ہے، یعنی الصلاۃ، یعنی اعمال سے، یعنی الصلاۃ نماز، کیونکہ افضل ترین عمل ہے اعمال میں سے، اس وجہ سے نماز کا ذکر کیا گیا، وگرنہ روزہ بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ ٹھیک، بس جوا اور شراب کے ذریعے شیطان انسانی تعلقات بھی خراب کرتا ہے، خدا سے تعلق بھی خراب کرتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس رسول کی اطاعت کرو اور بچو۔ دو ترجمے کر سکتے ہیں، بچو شراب اور جوئے سے، یہ بھی بچو شیطان کی پیروی سے، کہ شیطان تمہارے انسانی تعلقات بھی خراب کرے گا، اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے بھی جدا کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ شراب اور جوئے سے۔ بس شراب اور جوئے جو شیطانی حربے ہیں ان سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے یہ قرآنی حکم اس سے منہ موڑا، یہ جو قرآنی حکم آیا کہ بچو تم شراب اور جوئے سے، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر صرف واضح پہنچا دینا فرض۔ فَاعْلَمُوا، ڈرانے کے لیے کہ عذاب الہی سے نہیں بچ پاؤ گے، بس ہمارے رسول پر واضح پہنچانا فرض ہے، وہ تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ واضح پہنچانا، انہوں نے اپنی ذمہ داری تمہارا ذمہ نہیں لیں گے۔ ہاں ذمہ تب لیں گے جب تم جوئے اور شراب سے بچو، ٹھیک، بس ہمارے رسول پہ واضح پہنچانا فرض ہے۔ فَاعْلَمُوا، تہدید کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ عذاب الہی سے نہیں بچ پاؤ گے اگر تم نافرمانی کرو گے حکم خدا سے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بس نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے، کوئی حرج، جناحٌ، کوئی حرج، فیما طعموا، کہ انہوں نے آیات کے نازل ہونے سے پہلے، شریعت کے آنے سے پہلے انہوں نے شراب پیا اور جوا کھیلا۔ جب آیات اتری، ابھی آیات آئی تھیں، شریعت نافذ نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے رہا کر دیا جوئے کو اور شراب کو۔ اذا فیما طعموا، پہلے انہوں نے آیات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے۔ بس شراب اور جوئے کی حرام کی آیات نازل ہونے سے پہلے یہ کام تھا ان کا۔ اذا ما اتقوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، آمنوا وعملوا الصالحات، بس شریعت کے نصب ہونے سے پہلے انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لے آئے، نیک اعمال انجام دیے، یہاں تک رکے نہیں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی کو بڑھاتے رہے، وآمنوا، اور ایمان لاتے گئے، ایمان کے درجات کو بلند کرتے گئے۔ وَأَحْسَنُوا، اب محسنین میں سے بنے، واللہ يحب المحسنین، اور خداوند عالم محسنین کو دوست رکھتا ہے،
محسنین کو دوست رکھتا ہے، نیکی کرتے رہیں، مرنے تک انہوں نے درجات کو بلند کرتے رہے. ثم اتقوا وآمنوا واحسنوا، یعنی مرنے تک وہ تقوی کے درجات، ایمان کے درجات، احسان کے درجات کو بلند کرتے رہے. واللہ یحب المحسنین، بس خدا محسنین کو دوست رکھتا ہے. بس ولی بھی خدا ان کا ہی ہے، واللہ ولی المحسنین واللہ یحب المحسنین، یہ بھی ہے. بس انہوں نے تقوی کو، ایمان کو اور احسان کا وہ ادامہ دیا، حفاظت کی، موت تک لے گئے، صحیح اور سالم مرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اب خطاب ہو رہا ہے ان حاجیوں سے جو عمرہ اور حج کا احرام باندھتے ہیں. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، حتماً خدا تمہیں آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، تھوڑے سے شکار سے، چھوٹے سے شکار سے، یعنی تھوڑے سے شکار، چھوٹے سے شکار، یعنی جس شکار کو تم آسانی سے پکڑ سکتے ہو. احرام باندھ لو تو خشکی کا شکار حرام ہے، خشکی کا شکار حرام ہے. حتماً خدا تمہیں آزمائے گا تھوڑے سے چھوٹے سے شکار سے جس کو تم آسانی سے پکڑ لو. تنالوا ایدیکم، اسلحے کے بغیر جسے تم پکڑ لیتے ہو. یا ورماحکم، یا بڑے شکار سے کہ بڑے حیوانات کو تم اپنے اسلحے اور نیزوں سے پکڑتے ہو، وہ بھی حرام ہے، خشکی کا شکار. لیعلم اللہ، تاکہ خدا اشکار کرے، من یخافہ بالغیب، کہ خدا سے غیب میں کون ڈرتا ہے. بس خدا سے کون ڈرتا ہے، قیامت سے کون ڈرتا ہے. غیب سے مراد خدا ہے، توحید ہے اور قیامت ہے. خدا سے کون ڈرتا ہے بالغیب. فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو شکار کے حرام ہونے کے بعد، احرام میں شکار کے حرام ہونے کے بعد شکار کر لے، عمدن شکار کر لے، امتحان میں ناکام ہو جائے، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بس خداوند عالم احرام باندھنے والے مسلمان کو شکار سے امتحان کرتا ہے تاکہ روشن ہو جائے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، قیامت سے خوف کھاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.